بہت دور آسمان کے اوپر ایک جگہ تھی نورستان۔ وہاں ہر طرف روشنی تھی، پھول تھے اور اڑتی ہوئی چمکتی پریاں۔ یہ جگہ خوشیوں کا گھر تھی، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ چمک پری جو سب سے روشن تھی اور خوش مزاج پری تھی، خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی تھی۔ اس وقت زمین پر ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، انمول۔ وہ جنگل میں اکیلی بھٹک رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا، صرف خواب اور سوال تھے۔ ایک رات جب چاند روشن تھا، چمک پری نے انمول کو دیکھا۔ وہ گھبرا گئی، مگر انمول صرف پیار بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں بیٹھ گئے ایک پرانی روشنی کے پیڑ کے نیچے۔ وہاں ایک کتاب ملی، چمکتی ہوئی جیسے کسی راز سے بھری ہو۔ کتاب کے اندر انمول کی تصویر تھی۔ اس رات کے بعد نورستان میں روشنی کم ہونے لگی۔ پریاں گھبرا گئیں، ان کے پنکھ کام نہیں کر رہے تھے۔ روشنی غائب ہو رہی تھی، جیسے کوئی جادو ٹوٹ رہا ہو۔ کتاب میں لکھا تھا، ایک دن ایک چھوٹی لڑکی نے آسمان سے ایک ستارہ چرا لیا تھا۔ اس کا نام انمول تھا۔ انمول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انمول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ ایک ستارہ پوری روشنی چرا لے گا۔ دونوں نے فیصلہ کیا، ستارہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے برفیلی پہاڑیوں تک گئے۔ اندھیرے میں ایک بھیانک سایہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک گفا میں ستارہ ملا، لیکن وہ بے جان تھا۔ چمک پری نے اپنی روشنی اس میں ڈالنی شروع کی۔ اس کی چمک دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ انمول چیخ پڑی، نہیں! اور پھر ایک دھمک سے ستارہ پھر سے روشن ہو گیا۔ نورستان پھر سے چمک اٹھا۔ پریاں اڑنے لگی، پھول کھل گئے۔ بچوں کی ہنسی واپس آ گئی، لیکن چمک پری اب وہاں نہیں تھی۔ نورستان کے بیچ ایک سفید پتلا بنا ہوا تھا، جو چمک پری کا تھا۔ پھر اسی جگہ ایک چمکدار پھول کھلا۔ اس میں سے نئی پریاں نکلنے لگیں۔ انمول نے اس پھول سے روشنی لی اور اس کے پنکھ چمکنے لگے۔ وہ بھی اب ایک پری بن چکی تھی، اور نورستان کی گارڈن بھی۔ اصلی روشنی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی خود غرضی چھوڑ کر دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اندھیرے بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی کہانی بھی اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔